أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق اللہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے 162 تک ہے. اللہ آیت نمبر 158 میں حج کے عظیم شعائر میں سے جو صفا اور مروہ ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں فرمایا تھا ارکان اسلام میں سے کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگو واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور صبر کے ذریعے سے. تو نماز کے بعد اللہ رب العزت اب حج کا ذکر کرتے ہیں. حج میں جو خاص طور پر صفا اور مروہ کا جو حصہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک الصفا صفا والمروۃ المروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت سو جو شخص بیت یعنی بیت اللہ کا حج کرتا ہے او اعتمر یا عمرہ کرتا ہے فلا جناح تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے علیہ اس شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا اور جو کوئی بھی شخص نیک کام کرے گا خیر کام کرے گا تو فإن اللہ شاکر علیم تو بلا شبہ اللہ رب العزت جو ہے قدردان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ قدر کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں کا. تو یہ آیت نمبر 158 اس کا ترجمہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے صفا کا ذکر فرمایا اور پھر مروہ کا ذکر فرمایا. یہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ شریف کے قریب ہیں. ایک پہاڑی کے نام صفا ہے, دوسری پہاڑی کے نام مروہ ہے. صفا یہ وہ پہاڑی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ کا صفی اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بیٹھا کرتے تھے. تو صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ صفی اللہ یہاں بیٹھا کرتے تھے. صفی کے معنی ہے منتخب, اللہ جس کو چن لے, اللہ جس کا انتخاب کر لے. تو صفی اللہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے تو اس لحاظ سے اس کا نام صفا رکھ دیا گیا. اور مروہ تھا, بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مروہ امرأتن اسی سے نکلا یعنی عورت, یعنی حضرت حوا جو یہاں بیٹھا کرتی تھی تو اس لحاظ سے اس کا نام مروہ رکھ دیا گیا. یہ بعض حضرات نے مطلب یہ کہ بات بیان کی ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ صفا جو ہے نا وہ چکنی پہاڑی کا نام تھا اور یہ سچ زیادہ چکنا ہے, اور مروہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے مطلب یہ کہ پہاڑیوں کے حصے تھے یہ, تو چھوٹے چھوٹے اس میں پتھر تھے اس میں, اس لحاظ سے اس کا نام جو ہے نا مروہ رکھا گیا. بہرحال ریگارڈلیس کے کیا اس کی وہ ہے, تو اصل چیز جو ہے بتانے کی وہ یہ ہے کہ دونوں حصہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر کا لفظ استعمال ہوا یعنی جمع ہے
शाइरतुन की, जिसके माने आते علامت निशानी साइन। तो अल्लाह ताला की निशानियों में से है सफ़ा और मरवा, दो अजीम पहाड़ियाँ। हजरत हाजर, जो अरबी में हाजर कहते हैं और उर्दू में हाजरा कहते हैं, तो उनका यह वाक़या वो ये है कि जब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजर या हजरत हाजरा को बैतुल्लाह शरीफ में छोड़ा और उनके साथ उनके साहबजादे हजरत इस्माइल को, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने हुक्म दिया था नहीं यहाँ वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़कर चले जाइए। तो वादी गैर ज़ी ज़रा में जहाँ पर कोई नबातात नहीं उगते थे, कुछ भी नहीं, चटियल इलाका, कुछ भी नहीं, ना कोई दरख्त, ना कुछ, ना पानी, तो उस जगह पे अल्लाह का हुक्म था उस मुक़द्दस जगह में छोड़ आइए, तो छोड़ आए थे। तो हज़रत हाजर थी या हज़रत हाजरा, ये अपने बेटे के लिए पानी के लिए काफ़ी परेशान थी, पानी नहीं था, तो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ जाती थी। वहाँ चढ़ने के बाद देखा करती थी कि शायद कोई काफ़िला, कोई कबीला ये वाले नज़र आए या कबाइल या कोई काफ़िला वाले नज़र आए, तो उन्हें फिर उनसे कहे कि भाई पानी दे दो हेल्प के लिए। इसी तरीके से भी मरवा जो पहाड़ी है दूसरी साइड पे, उसकी तरफ वो जाती थी। तो बीच में इलाका नशेब का था, दो पहाड़ियाँ थी सफ़ा और मरवा, इस दरमियान में बीच का एरिया जो था फ्लैट था। फिर हाजरा जो है ना वो दौड़ती थी, दौड़ कर हिजर मरवा की तरफ चढ़ जाती थी। मरवा की तरफ जाने के बाद देखा करती थी शायद कोई मिल जाए, कोई नजर आ जाए, नहीं तो फिर मरवा से नीचे आती थी, नीचे आने के बाद फिर दौड़ लगाती थी, फिर सफ़ा पे चढ़ती थी। तो बीच का जो एरिया है, जो फ्लैट सा है जी, नशीबी एरिया जो था, तो वहाँ वो दौड़ा करती थी। ये जब दौड़ती थी, माँ की ममता की अपनी इंतहा थी, और अपने बेटे को, जो बैतुल्लाह शरीफ उस वक्त नहीं बना हुआ था, जहाँ पर जो है आजकल जमजम है, वहाँ पर उन्होंने हज़रत इस्माइल को छोड़ा हुआ था, वो देखा करती थी। तो इस तरीके से आप जो है ना वो दौड़ लगाया करती थी। और चूंकि माँ की ममता की जिसे कि इंतहा की हालत थी, वो जिस मोहब्बत के साथ अपने बेटे को देखती थी, और बेटा प्यास की वजह से तड़प रहा था, अपनी एड़ियों को जमीन पे रगड़ रहा था, तो ये जो दौड़ है अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इसी का नाम रख दिया कि भाई हज का ये पार्ट हो गया है, सई जो है हज का एक हिस्सा बन गया है कि जो भी शख्स हज करेगा अब तो क्या करेगा, सई करेगा बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। आजकल ग्रीन लाइटें होती हैं, यानी एक ग्रीन लाइट से शुरू करेगा, दूसरे ग्रीन लाइट को ख़त्म करेगा। पहले ज़माने में ग्रीन किस्म के या मुख्तलिफ किस्म के जनाब पिलर होते थे, पिलर लगा दिए जाते थे, ये सुतून लगा दिए जाते थे कि भैया हिस्सा दौड़ने का, सई का। तो दौड़ा हजरत हाजर ने या हजरत हाजरा ने, लेकिन आज पूरी उम्मत, नबी भी आएंगे तो नबी ने भी क्या दौड़ लगाने हैं। तो ये हजरत हाजरा की वो सुन्नत जो है अल्लाह ताला ने जिस तरह जिंदा रखा। तो बहरहाल, तो हजरत हाजरा ने फिर देखा कि हजरत इस्माइल को, अपने बेटे को, कि वो अपनी एड़ी को जमीन पर रगड़ रहे थे, तो वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। तो पानी निकलना शुरू हो गया, दौड़ी हो, दौड़ के गई, और पानी इस कदर तेजी से निकल रहा था, इस कदर तेजी के साथ कि आपको बोलना पड़ा, इब्रानी जुबान थी उनकी, ये जम 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 जम, ठहर ठहर, ठहर जा, ठहर जा, रुक जा, रुक जा। तो जमजम, तो जमजम आज जो माए जमजम कहते हम जानते हैं, तो जमजम का पानी वहीं से निकला हजरत इस्माइल के पाँव से, जो रगड़ रहे थे अपने एड़ी को, तो नबी के पाँव की बरकत से वो पानी निकला। हदीस शरीफ में आता है कि अगर हजरत हाजरा ना रोकती तो ये पानी जो है ना पूरी दुनिया तक पहुंच जाता। तो बहरहाल अल्लाह ताला यही चाहते थे कि पानी सिर्फ इधर ही रहे, चुनांचे इधर ही पानी जो है यहीं रुक गया। हम जाते हैं, उस पानी को पीते हैं, उस पानी को लेकर आते हैं, जमजम का पानी, और इस कदर बाबरकत पानी है कि ये कहा जाता है कि जन्नत के पानियों में से एक पानी, दुनिया का पानी नहीं है। इस पर बड़ी तहकीक, बड़ी रिसर्च की है लोगों ने जी, और यहाँ इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दुनिया के पानी का जो डेफिनेशन, जिसको डिफाइन करते हुए ये नाम है पानी का, वो कहते हैं कि अबाउट द डेफिनेशन, दुनिया के पानी की तारीफ इसके बस आदि से नहीं आती।
تو خود بھی یہ لوگ سائنٹسٹ کہنے لگے بھائی لگتا ہے یہ کہ پانی جو ہے نا جو مسلمانوں کو جو بلیف ہے کہ اس ورلڈ کا نہیں ہے کہ کہیں اور سے پانی آ رہا ہے، بے شک جنت سے پانی آ رہا ہے، تو یہ جو ہے جنت کا پانی ہے، اور اس پانی کے جو برکات فضائل بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ اگر ایک آدمی اپنی کسی بھی بیماری کے لیے نیت کر لے کہ اللہ مجھے فلاں بیماری سے شفا عطا فرما دیجیے، تو زمزم کا پانی پیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ جی اگر دنیا کی کسی پریشانی کے لیے ہے تو جی اللہ سے دعا کریں جی کہ اللہ میں اس نیت کے ساتھ اس پانی کو پی رہا ہوں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انشاءاللہ وہی کام کر دیں گے۔ کوئی بندہ جاب لیس ہے جی، تو زمزم کا پانی پی نیت کر کے اللہ مجھے نوکری دلا دے، اللہ نوکری دلا دے گا۔ ایک آدمی کا بزنس ہے، وہ بزنس صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، وہ پریشان ہے، بزنس نیچے جا رہی ہے، زمزم کا پانی پی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے بزنس کو اچھا کر دے، اچھا کر دے۔ کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے جی، زمزم کا پانی پیے، اللہ تعالیٰ زمزم کے پانی کی برکت سے نیت کرنی پڑے گی کہ اللہ میں پورا اسٹرانگ بلیف ہے میرے اوپر، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیا جائے، کوئی بھی مقصد ہو، دنیا کا مقصد ہو، دین کا مقصد ہو، کوئی مقصد ہو، اللہ تعالیٰ معاملہ کر دے گا۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی، نیت کر کے اخلاص کے ساتھ بلیف کے ساتھ زمزم کا پانی پیے، اللہ اولاد کا نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ یعنی جو بھی نیت کرنا چاہے، ماء زمزم لما شرب لہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بہت ہی کمپریہنسو فرمان ہے، چنانچہ بڑے بڑے علماء کے واقعات ہیں اس زمزم کے پانی کے سلسلے میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے زمزم کا پانی پیا تو اس وقت انہوں نے نیت کی یہ اللہ مجھے افقہ الناس بنا دے، تمام لوگ جتنے بھی لوگ اس زمانے میں تھے اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان میں سب سے زیادہ علم فقہ کا نالج والا بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی نیت قبول کی، جس نیت سے زمزم کا پانی پیا ان سے بڑا فقیہ ان کے زمانے سے لے کر آج تک نہیں آیا۔ تو یہ معاملہ ہے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، زمزم کے پانی پینے کا، تو اس کی برکت دیکھیے۔ پیچھے چلے جائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کا پانی پیا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے، قیامت کی پیاس سے مجھے تو محفوظ کر دے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمایا، سبحان اللہ، ایسی نیت جو ان کی تھی اللہ نے اسے قبول فرمایا کہ قیامت کے دن پیاس سے دور کی بات ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ کیسی دعا قبول ہوئی؟ حوض کوثر سے پانی پلانے والے بن جائیں گے تو پیاس کیا لگے گا۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آئے تو اصل میں کافی متاثر تھے، ان سے پہلے ایک بزرگ گزرے تھے ابو عبداللہ الذہبی، حافظ ذہبی، ان سے 100 سال پہلے گزرے تھے، یعنی 752 میں مجھے یاد آ رہا غالباً تو حضرت ابو عبداللہ الذہبی کا انتقال ہوا تھا، اور حافظ ابن حجر العسقلانی کا 848 میں کچھ ایسا ہے، تقریباً 96 ایئرس کا ڈفرینس ہے۔ تو یہ حافظ صاحب نے جب پانی پیا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا حافظہ دے دے ایسا تو نے ابو عبداللہ الذہبی کو دیا تھا، میرا حافظہ ایسا کر دے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی، کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی بڑا حافظ بنے تھے، ایسا حافظہ دیا تھا ان کو۔ تو یہ بات ہے ساری، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا پانی کی کیا کہنا۔ یہ ہمارے سڈنی کے ایک ساتھی ہیں، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کا ڈائبٹک کی وجہ سے ان کا پاؤں سوکھنے لگا، بالکل لکڑی بالکل سوکھنے لگا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی علاج نہیں اس کا، کوئی بھی علاج نہیں، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی میڈیکیشن تم کو جو ہے نا فائدہ نہیں پہنچا رہی، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، تمہاری ہڈی بالکل سوکھنا شروع ہو گئی اور کافی پریشان ہو گئے۔ وہ مجھے خود اپنا ذاتی واقعہ بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ چلو اب تو کوئی نہ دوائی فائدہ ہونا کچھ ہونا، کیوں نہ میں زمزم کا پانی اپنے پاؤں میں بناؤں۔ تو اپنی پنڈلیوں میں جو بالکل سوکھ جا رہا تھا، تو پنڈلیاں سوکھ رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، زمزم کا پانی جو ہے نا، کہنے کے بس میں صبح شام جو ہے نا بلیف کے ساتھ لگاتا رہا اور اس کو میں استعمال کرتا رہا۔ کہنے کے 1 مہینے کے اندر جو ہے نا
میں نے دیکھا کہ میرے ہڈیوں میں گوشت آنا شروع ہو گئے اور فارم بالکل نارمل ہو گئی. میں نے اس بندے کو دیکھا کرکٹ کرتے ہوئے. جو بندہ کرکٹ کھیلتا ہوگا کتنا فٹ ہوگا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا جو ہے پانی ہے سبحان اللہ. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کو ہمارا بلیف جو ہے نا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اس عقیدے کے ساتھ بھی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی فائدہ پہنچائے گا. کہ زمزم کے پانی کا عجیب کمال ہے. تو یہ کہاں سے ہوا؟ یہ جو واقعہ تھا صفا مروہ کا جو بتا رہا تھا, حضرت حجہ دوڑ رہی تھی, ادھر جو ہے معاملہ ہوا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو ہے صفا اور مروہ کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں بتاتے. تو معلوم ہے کہ ان پہاڑوں میں بھی اور بہت کچھ ہوگا جو ہمیں نہیں پتا. بڑے بڑے سائن اس کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی. آگے فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر, سو جس کسی نے بیت کا یعنی بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا, تو گویا کہ یہ پارٹ آف حج ہے اور پارٹ آف عمرہ ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. اس کے درمیان اس کو دوڑ لگانا ہے. تو جس کو سعی بولتے ہیں. صحت مند آدمی دوڑے گا, جو بیمار آدمی ہے نہ دوڑے لیکن کم سے کم اس کو وہاں سے چلنا پڑے گا اس کو نارمل واک کے ساتھ. اور یہ عورتیں نہیں دوڑیں گی, حالانکہ سنت تو عورت کی ہے. عورت بالکل نارمل واک کریں گے, مرد جو نہ دوڑیں گے. جو صحت مند ہے وہ دوڑ لگائیں گے, اور جو صحت مند نہیں ہے, پاؤں کا مسئلہ ہے, بیک کی پرابلم ہے, ہارٹ کا ایشو ہے, تو بے شک وہ آہستہ آہستہ چلے. فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو ان کے کوئی گناہ نہیں ہے حج کرنے والے کے اوپر یا عمرہ کرنے والے کے اوپر تو صفا اور مروہ کو کیا کرے؟ سعی کرے اور اس کا طواف کرے. اصل میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے, کیا مطلب اس کا؟ آدمی ذہن میں تھا گناہ نہیں مطلب ہے کہ کوئی اتنا بڑا اچھا کام بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کوئی گناہ کوئی نہیں, تم کر لو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو آدمی سمجھتا کہ پھر ثواب بھی کوئی نہیں ہوگا. ذہن میں سوال آ سکتا ہے. تو اس کا جو اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں وہ یہ اصل میں کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ نے کیا حرکت کی تھی؟ صفا اور مروہ کے اوپر بت رکھ دیے تھے. جب انہوں نے بت رکھ دیا تو وہ لوگ جو ہے بجائے صفا مروہ کی وہاں کے سعی کرنے کے ان بتوں کا طواف کرتے تھے, اور سمجھتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا ان بتوں کا طواف جو ہے نا یہ حج کا پارٹ ہے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے. لہذا وہ بجائے اس کے کہ صفا مروہ کے اثر امپورٹنس کے سمجھتے, ان بتوں کو امپورٹنس دینے لگے اور ان کا پوجا کرتے تھے اور ان بتوں کا طواف کرتے تھے. یہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہو گیا تھا. جب اسلام آ گیا بتوں کو وہاں سے پھینک دیا گیا, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی جی, زمانے جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ بت رکھے ہوئے تھے, اب تو بت ہٹا دیا گیا ہے, لہٰذا ہمیں اب کرنے کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں. اس کی سعی جو ہے جہاں ایک گوئے کی غلط چیز رکھی ہوئی تھی. یہ تو تھا معاملہ ان حضرات کا جو مکہ والے تھے. انہوں نے سوال کیا کہ اب ہمیں تو ضرورت نہیں ان کی صحیح کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے. دوسری طرف جو اہل مدینہ تھے, مدینہ والے, وہ ویسے ہی برا جانتے تھے صفا اور مروہ کے طواف کو یا اس کے سعی کو. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے تھے کہ مشرکین یہ حرکت کرتے ہیں کہ انہوں نے بت رکھا ہوا ہے, بتوں کا طواف کرتے ہیں, بتوں کو پوجتے ہیں, لہذا ویسے وہ ناپسند کرتے تھے. ان کو ویسے ناپسند تھا. ٹھیک, یہ مدینہ والوں کا معاملہ تھا. مکہ والوں کا معاملہ یہ تھا. تو اب آیت نازل ہوئی, ابھی بتا دیا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ یہ مشرکین مکہ کا معاملہ تھا. تم جو ہے مشرک جو مسلمان ہوئے جنہوں نے مشرکین مکہ کو آنکھوں سے دیکھا کہ جو اپنے بت رکھے ہوئے تھے, ان کو بتایا گیا کہ کوئی گناہ کی بات نہیں, دماغ میں کوئی گناہ کی بات مت لاؤ. یا مدینہ والوں کو کہا کہ تم لوگ برا سمجھتے تھے پہلے جی, اور اب بھی تم برا سمجھنے لگ رہے ہو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ حج کا ایک پارٹ ہو گیا ہے, لہذا اب کوئی گناہ نہیں کیا کہ دونوں کی اصلاح کر دی, مدینہ والوں کے بھی اور مکہ والوں کے بھی. تو اس کے لیے جملہ استعمال ہوا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تاکہ دونوں طرف کے لوگ مکہ والے مدینہ والے ان کا ذہن صاف ہو جائے. یہ اصل مقصد تھا. باقی احناف کے یہاں جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں,
حنفی حضرات کے یہاں پر وہ یہ ہے کہ سعی جو ہے یہ واجبات حج میں سے ہے، واجبات عمرہ میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کے سعی مس ہو جائے، عمرہ کے دو پارٹ ہے، ایک آپ کا طواف ہے، ایک آپ کا سعی ہے۔ تو ایک بندے نے خالی طواف کیا اور اس کے بعد احرام کو ریلیز کر دیا، سعی نہیں کی عمرہ میں، اگر کوئی مسٹیک کر دیا۔ ویسے مسٹیک بہت لوگ ابھی بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، مسئلے پوچھتے رہتے ہیں حج کے درمیان میں۔ ہم گئے تھے اور بس طواف کر کے اور ہوٹل میں آئے اور احرام ریلیز کر دیا۔ ارے بھائی صحیح کہاں کہ صحیح تو ہم تو بھول گئے۔ تو اگر ایسا کچھ ہو جائے، سعی کسی سے مس ہو جائے جی، ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا ہوگا، کیونکہ سعی کرنا واجب ہے۔ واجب کے مس کرنے سے کیا اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے؟ کس طریقے سے؟ جانور ذبح کر دیں، لیم گوٹ وغیرہ۔ اسی طریقے سے حج ایک بندہ کرتا ہے تو یہ بھی پارٹ آف حج ہے، اور یہ واجبات حج میں سے، حج کے مناسک میں سے۔ اگر ایک بندے نے کیا کیا کہ حج تو کیا، طواف زیارت کیا اور جو حج کے سارے کام پورے کیا اس نے، لیکن اس نے سعی نہیں کی، ایسی صورت میں بھی کیا اس پہ دم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجبات حج میں سے۔ یہ تو ہمارے یہاں حنفی حضرات کے یہاں۔ شافعی حضرات کے یہاں پر یہ صفا مروہ کے درمیان جو یہ سعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سعی رکن ہے، فرائض حج میں سے، حج کے رکن میں سے ہے۔ ان کے مطابق یہ کہ جس نے اسے مس کیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں حنفی حضرات کے یہاں حج ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ جانور ذبح کر دیا۔ ان کے یہاں نہیں ہوگا، ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ ان کے یہاں پر رکن حج کا۔ تو یہ فرق ہے، یعنی کہ ہمارے اور شافعی حضرات کے درمیان اس مسئلے میں۔ بہرحال آگے فرمایا باقی حج کے بارے میں جو ہے ابھی اسی صورت میں آگے چل کے جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ حج کی تفصیلات وہاں بیان کریں گے۔ ومن تطوع خیرا، جو بھی شخص نیک کام کرتا ہے جی، اچھا کام کرتا ہے تو فإن اللہ شاکر علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، نیک کام کرنے والوں کا جو نیک کام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ اپریشیٹ کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، کون بندہ جو نیک کام کر رہا ہے کس اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، دل کی حالت سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں یہودیوں کے احوال میں سے کچھ احوال کا پھر ذکر کرتے ہیں۔ پوری صورت میں آپ نے دیکھا پیچھے کتنے یہودیوں کے ذکر آیا ٹائم ٹو ٹائم، پھر کچھ باتیں مزید ان کے بیان کرتے ہیں۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے اتارا، جو ہم نے ریویل کیا، یہ من البینات، یہ فرمایا کہ واضح یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کے اللہ رب العزت نے جو ہے کیا ہے یہ جو بیان فرمائی، والہدا، اور جو ہم نے نازل کیا ہدایت کی باتیں، من بعد، بعد اس کے کہ ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ اس کو ہم نے کتاب میں کھول کے بیان کر دیا۔ بینا یبین تبیینا، اس کی معنی کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا، ایک ایک بات کو بیان کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم نے جو چیزیں نازل کی ہیں بینات میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے جی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ اسٹریٹ اوے ایمان لے آتے ہیں ان باتوں کے اوپر اور عمل کرتے ہیں اکارڈنگلی، مگر انہوں نے کیا کہ اس کو چھپا دیا۔ یہ معاملہ ہے یہود کا۔ ان کی کتاب میں توریت میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک ایک چیز بتا دی گئی، اور ان کو خوب معلوم تھا، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، جانتے بھی تھے، اور ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی انکار کرنے کی، لیکن انہوں نے انکار کیا، یعنی چھپا دیا، کتمان حق کیا، حق کو چھپایا۔ حق کا چھپانا جان بوجھ کر بہت بڑا جرم ہے، جس کے یہ مرتکب ہوئے۔ ایک
مشرکین مکہ کا معاملہ تو یہ تھا، وہاں پر جہالت تھی، ان کو جاہل تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی کتاب ان کے سامنے نہیں تھی، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جہالت کی بنیاد پر۔ لیکن یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے جہالت کی بنیاد پہ نہیں، جان بوجھ کر، ان کو پتہ ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے اور آپ کے یہ صفات ہوں گی، تمام باتیں ان کو پتہ تھی کہ یہ جرم زیادہ بڑا ہے، ایک آدمی جانتا ہے اس کے بعد جا کے اس کو ہائڈ کر، اس کو چھپا رہا ہے، جی یہ بڑا جرم۔ تو ان کا جرم جو ہے بہت بڑا جرم ہے ان ظالموں کا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ حق کو چھپا دیا۔ آگے چل کے آیت آ رہی ان کی، ایک تو یہ کہ دنیا میں ان کا کیا معاملہ ہوگا، تو یہاں پر آ رہا، آگے چل کے آیت آ رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ آیت نمبر 174، آیت نمبر 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ یہ ان کی سزا کا ذکر کیا، یہ حق کے چھپانے کی وجہ سے۔ اب یہ لوگ حق کو کیوں چھپاتے تھے؟ تاکہ لوگوں سے پیسے لے یا مال لے، اور کیا ہے، دین کو بیچے، اللہ کی آیات کو بیچے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے پیٹ میں جو کھانا ڈالتے ہیں در حقیقت آنگ ڈالتے ہیں، انگارے ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ باتیں کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے تزکیہ فرمائیں گے، یعنی جہنم کی آگ جہنم میں پھینکیں گے، جہنم کی آگ ان کو سزا دے گی، نہ اس لیے نہیں کہ ان کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے۔ مومن گناہ گار اگر وہ جہنم میں اللہ معاف کرے جاتا ہے تو جہنم کی آگ کیا کرے گی؟ ان کے گناہوں کو دھوئے گی، صاف کرے گی، تزکیہ کرے گی، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا گناہ گار ایمان والے کو۔ لیکن ان کے لیے فرمایا کہ جہنم کی آگ ان کا تزکیہ نہیں کرے گی، بلکہ عذاب کے لیے جو ہے کیا وہ آگ جو ہے نا کیا عذاب ان کو دیا جائے گا، تزکیہ کے لیے نہیں، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نا بیان فرمایا آیت نمبر 174 کے اندر، جو انشاءاللہ آگے چل کے آنے والی ہے۔ تو یہ کتمان حق جو ہے نا یہ بہت بڑا جرم ہے، آدمی کو کبھی بھی حق نہیں چھپانا چاہیے، جو حق ہے اسے بیان کر دینا چاہیے۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی اور ہے، حق کو چھپاتے ہیں۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کو چاہے حق بتائے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی شخص علم کو چھپاتا ہے جی، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی زبان پہ آگ کا لگام ڈالا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حق کو چھپایا۔ تو حق نہیں چھپا سکتے، جو حق ہے ہم کو بولنا پڑے گا، یہ حق ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار ہم سچ بولیں گے، حق بولیں گے تو اگلا ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے جناب اگر ہم نے سچ بولا تو ہمارا بھائی جو ہے نا ٹریبل میں آ جائے گا، ہمارے ماں باپ ٹریبل میں آ سکتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولا، سچ کی گواہی دی، فار ایگزامپل بھائی والد صاحب نے غلطی کی، والدہ نے غلطی کی اور ہم نے سچ بول دیا تو ہمارے ماں باپ جیل میں ہوں گے۔ جانے دیں ان کو جیل میں، کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارا سگا بھائی جیل میں جاتا تو جانے دیں، اب حق نہیں چھپا سکتے۔ اگر آپ نے دیکھا، اب آئی وٹنس تھے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ میں وٹنس تھا، میرے بھائی نے فلاں کو قتل کیا تھا یا فلاں جرم کیا تھا، یا میری ماں نے یا میرے باپ نے یا میرے فلاں رشتے دار نے، تو حق نہیں چھپا سکتے۔ یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو حق کا چھپانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے، خاص طور پر شہادت کے معاملے میں، ٹیسٹیمونی کے معاملے میں، کیونکہ اس میں آپ حق چھپا کر کسی اور کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ ناانصافی ہو، لہذا یہ کام نہیں کرنا ہے، اور یہ کام یہودیوں کا تھا، اس سے بالکل بچنا ہے۔ تو کتمان حق جو ہے نا ناقابل معافی جرم ہے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ان یہود کے لیے، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی جس پہ خدا لعنت کرے؟ ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ملعون ٹھہرے، خدا کی لعنت کے مستحق ہوئے، کیوں؟ حق کو چھپائے۔
اور اللہ کے ساتھ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں جی، یعنی فرشتے پہ ان پہ لعنت کرتے ہیں، جن بھی لعنت کرتے ہیں، جملہ مخلوقات سب کے سب ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر جو حق کو چھپاتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی گویا کہ قیامت تک ان پر لعنت پڑتی رہے گی کیونکہ انہوں نے حق کو چھپایا۔ لعنت کے معنی یہ آتے ہیں رحمت سے دوری، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں، ان پہ لعنت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو ختم، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ اگر آؤٹ آف مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے دور تو ختم، اور پھر خدا خود لعنت کر رہا ہو تو پھر اس سے بڑی اس بندے کی بدبختی کیا ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساری مخلوق مل کے اس پہ لعنت کر اس آدمی کے اوپر جو یہ جرم کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہودیوں کی راہ نہیں چلنا، اور قرآن کریم کوئی کہانی قصے کی کتاب نہیں، کوئی کہانی بیان کرا قصہ بیان کر رہا، ہمیں آپ کو نصیحت کر، ہمیں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے راہ پہ نہیں چلنا۔ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، یعنی گویا کہ کتمان حق کا جرم تھا، جو حق کا چھپانے کا جرم تھا، اب اسے خیال آیا کہ ارے یہ تو بہت غلط بات ہوگی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ہم اس گناہ کو کیا ہے ہم آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ورڈ دینا، اللہ سے پرومس کرنا کہ جو کام میں نے کیا آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ یہ توبہ کی کنڈیشن ہے، اور دوبارہ اگر وہ کیا میں حق چھپاتا ہے تو پھر گویا کہ توبہ اس کا توبہ نہیں۔ نمبر ایک توبہ کرے، اس کے بعد کیا یہ کافی ہے کہ بندے نے حق کو چھپا دیا اور خاموشی اختیار کر لی، رات کے اندھیرے میں رویا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں حق نہیں چھپاؤں گا، لیکن تمہارے حق کے چھپانے کی وجہ سے جو دوسرے بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا حق مارا گیا، یہ بھی تو ہے، یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ توبہ کر لیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کرے گا، لیکن اس کا تعلق کسی اور بندے کے رائٹ کے ساتھ تھا، حقوق العباد سے تھا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا، اس مسئلے کو سولو کرنا پڑے گا۔ ارے سمجھیں، تو صرف تابو انف نہیں ہے، تابو کے بعد کیا کرنا پڑے گا کہ وہ اصلاح بھی کرے، اپنے بھی اصلاح کرے، جی کہ اے اللہ یہ میرا معاملہ غلط ہو گیا، مجھ سے یہ اس طرح ہوا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ جو پرابلم کریٹ ہوئی تھی اس کے بھی اصلاح کرے۔ آدھی رات کے اندھیرے میں رو دینے سے کافی نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جس سے لوگ غیبت کرتے ہیں نا، کسی کی برائی کرتے ہیں، کیوں معافی مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا میں نے غیبت کر دی، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جس کی غیبت کی ہے نا، جس کے بیک بائٹنگ کی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنا خطرناک جرم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، بیٹھے ہوئے کہیں بھی کسی نہ کسی کی برائی کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بندے کے پاس جا کے معافی مانگنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ میں نے فلاں صاحب کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے تمہاری برائی کی تھی، مجھے خدا کے لیے معاف کرو۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بیک بائٹنگ ہے وہ غیبت سے بدتر، بیک بائٹنگ جو زنا سے بدتر گناہ ہے، وہ اسی لیے زنا میں چین سے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن بیک بائٹنگ میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ کتنا عام ہے، ہر شخص اس میں لگا ہوا ہے، ہر شخص لگا ہوا کسی نہ کسی کی برائی کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جس طریقے سے کتمان حق جرم ہے، بیک بائٹنگ بھی جرم ہے، تو توبہ کر لینا، اللہ مجھے معاف کر دے، خوب رویا دھویا جائے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دیا، آئندہ میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، نہ وہ کافی نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا اگلے بندے سے بھی معافی مانگنی ہے۔ تو ایک تو اصلاح ہونا، دوسرا کیا توبہ کے بعد کیا، دوسری چیز اصلاح ہونا ہے، تیسری چیز کیا ہے، وہ بینو، کھل کر لوگوں کو بتا دو، اے لوگوں سنو، آئی واز ایٹ فالٹ، میں غلطی پر تھا، میں مجرم تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، سب کو بتاؤ، پورا اعلان کرو، جیسے آج واٹس ایپ میں پھیلاتے ہیں نا، پھیلائے واٹس ایپ میں
کہ میں جھوٹا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ میں پھنس گیا تھا، یہ اور میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. آپ کو میڈیا یوز کرے، فیس بک یوز کرے، اپنی بتائے کہ میری غلطی تھی، کیونکہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے اگلے بندے کی عزت داؤ میں لگ گئی، دنیا نے اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیا. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اور غلط حق کو چھپاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جا کے پھر جو بندہ جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں وہ نہ جانے کتنے ٹریول میں گیا وہ، کہ پوری دنیا کی نگاہ میں جو ہے نا وہ آدمی اس سے تو برا بن گیا. تب آپ کو برا بننا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی لعنت سے نکلے تو یہ 3 کنڈیشن بتائے گی: تابو، اصلحو اور بیان بھی کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو نیچا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ کونے میں اندھیرے میں رات کے تہجد کے وقت میں اللہ سے معافی مانگ لی، سمجھے کہ میں نے معافی مانگ لی اللہ سے کافی ہو گئی. نہیں، 3 کنڈیشن بتایا، ورنہ آدمی اللہ کے قرض میں رہے گا، اللہ کی لعنت میں بیٹھا رہے گا. اللہ کے قرض سے نکلنا، اللہ کی لعنت سے نکلنا ہے تو پھر یہ 3 چیزیں: توبہ کرنا، اصلاح کرنا، اور پھر لوگوں کو بتا دینا، تمام لوگوں کو، کہ میں جھوٹا تھا، میں نے غلطی کی تھی. تب جا کر فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا ایسے لوگ جب یہ 3 کام کریں گے، اپنے آپ کو بتائیں گے دنیا کے سامنے کہ میں غلطی پر تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے حق چھپایا تھا جی، تو لہذا جب 3 باتیں ہو گئی، توبہ ہو گئی، اصلاح ہو گئی، اور تبیین بھی ہو گئی، اس کے بیان بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے نا میں اس کے توبہ کو قبول کروں. جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ لعنت کا جو معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ ہٹا لیں گے. قرض اللہ کی لعنت نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ لعنت نہیں بھیجیں گے تو پھر دوسرے مخلوق جو ہے نا، فرشتے بھی کہیں گے اللہ نے چھوڑ دیا لعنت بھیجنا، ہم بھی لعنت نہیں بھیجتے. جن وہ بھی بولیں گے ہم بھی لعنت نہیں بھیجتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت چھوڑ دی. سارے مخلوقات، یہ چونٹیاں تک لعنت بھیجتی اس آدمی کو، چونٹیاں جس کو میں پاؤں سے رگڑ رہا ہے وہ بھی جو لعنت بھیجتی. تو اس نے بھی کہنا نہیں، میرے رب نے اس کو معاف کر دیا، اب ہم بھی لعنت نہیں بھیجیں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے گا میں خوب توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان. بے شک اللہ رب العزت خوب توبہ قبول فرماتے ہیں، خوب رحیم ہے. لیکن جہاں معاملہ حقوق العباد کا آ جاتا ہے تو دیکھیے کہ اصلاح بھی کرنی ہے اور بیان بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف اللہ کے جرم کے ساتھ نہیں تھا. نماز بندہ نے نہیں پڑھی، خوب رونا دھونا کیا، خوب معافی مانگی، اللہ سے پرومس کیا آج کے بعد نماز کو مس نہیں کروں گا، اللہ معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ہم سدھر گئے. لیکن چونکہ حق چھپایا تھا، دوسرے کے حق اس میں آ گیا تھا، بندوں کا حق آ گیا تھا، حقوق العباد خدا معاف نہیں کرتا جب تک کہ یہ کنڈیشن لگا دی کہ جب تک وہ نہ ہو. آگے فرمائے ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، مر گئے، وہم کفارون، اس حالت میں کہ کفر پہ رہے، کافر ہی رہے، یعنی خاتمہ کفر پہ ہوا جی، انتقال ہوا تو کفر کی حالت میں انتقال ہوا، اسلام نہیں لائے، اسلام کو قبول نہیں کیا، تو یہ یہودی، یہ کافر ہوئے، انہوں نے کفر اختیار کیا. ان کو پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اب اس کی حالت میں مر رہے ہیں اور اسلام قبول نہیں کیا، حالت کفر میں مر رہے ہیں، تو اولئک علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو یہودیوں پر یہ مرتے ہیں خدا کی لعنت ہوتی ہے. والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت، سب کے سب ایسے لوگوں کے اوپر، ان یہودیوں کے اوپر، ان کافروں کے اوپر کیا لعنت بھیجتے ہیں. اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور سارے کے سارے انسان سبھی لعنت بھیجتے ہیں. یہ لوگ ملعون ٹھہرے. حالت کفر پر خاتمہ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہماری آپ کے ہم سب کی فضل کرے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، وہ کام کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر ہو جائے، نہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. خالدین فیہا،
یہ رہیں گے اسی لعنت میں ہمیشہ. جتنی زندگی باقی دنیا کی خدا کی لعنت میں، موت کے وقت میں خدا کی لعنت پڑ رہی، فرشتوں کی لعنت پڑ رہی، تمام انسانیت کی لعنت پڑ رہی. اپنی قبروں میں گئے، کوئی اللہ کی مرضی رحمت نہیں، اللہ کی لعنت پڑ رہی، ہمیشہ رہیں گے. قبر میں بھی جن اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت. پھر روز محشر میں خدا کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے تب بھی لعنت پڑ رہی ہوگی. جہنم میں جائیں گے تو لعنت پڑ رہی ہے، تو لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے یہ آؤٹ نہیں ہو سکتی، الگ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی نہیں. یہ ہے معاملہ. اسی لیے حدیث شریف آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتین، تمام اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں، اعمال سارے دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ ہمارے خاتمے پر ہے. خاتمہ ایمان پر ہوگی، ہمارے مزے آ گئے. خدا نہ خواستہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، گئے، مسئلہ بن جائے گا. تو اس کے لیے جو جب بھی ہو یہ ہے اللہ سے مانگے، اللہ سے کہیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، خاتمہ ایمان پر. اپنے ہر نمازوں میں توفنی مسلمن، یہ آپ نے ہمیشہ جب میں نماز پڑھتا ہوں فرض نماز، آپ اس دعا آپ لوگوں بار بار سنا ہوگا. اللہ سے عرض کرتا ہوں توفنی مسلمہ، یا اللہ حالت اسلام پر موت دیجیے. ہمیں جب ہم دنیا سے ہم رخصت ہوں، آپ کے پاس آئیں تو اسلام کی حالت میں آئیں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دعا کو پابندی سے آپ پڑھیے، امید ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آپ ہر فرض کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے بعد اس کی کہ آپ ہم ہدایت دے چکے ہیں. وهب لنا من لدنك رحمة، اور اپنی خاص جانب سے اپنی رحمت ہمیں عطا فرمائیے. حضرت فرماتے تھے جب یہ پڑھا کریں نا وهب لنا من لدنك رحمة، تو خاتمہ بالخیر کا تصور کیا کریں. سب سے بڑی رحمت مالک یہ ہے کہ دل ٹیڑھا نہ ہو اور یہ خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو. بس خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بہت بڑی رحمت ہے. تو وهب لنا من لدنك رحمتن کے اوپر تصور کر دیا کرے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر ہمارا ہو، اس کی ہمیں توفیق. آگے فرمایا کہ لا يخفف عنهم العذاب. ایک تو لعنت پڑ رہی ہوگی ان کے اوپر، ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو عذاب دیا جائے گا عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، عذاب کم نہیں کیا جائے گا، مسلسل عذاب رہے گا. قبر میں بھی عذاب، روز محشر میں کی سختی الگ، کہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو عذاب میں کمی نہیں آئے گی، مسلسل عذاب ہو رہا ہوگا، پینفل عذاب ان کو دیا جا رہا ہوگا. ولا هم ينصرون، نہ ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی. آدمی کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو مہلت مل جائے، تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، ابھی ٹھیک ہے اتنی دیر تک عذاب دیے، تھوڑی دیر کے لیے بریک مل جائے. جی نو بریک ہوتے ہیں، کوئی بریک بھی نہیں ہوگی، کوئی مہلت نہیں ہوگی، کچھ نہیں. مسلسل کوٹا جا رہا ہوگا، مسلسل عذاب دیا جا رہا ہوگا. کتنی بڑی بدبختی ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے جو خدا نخواستہ کفر پہ مر جائے. اور میں آپ کو ہی نہیں جانتا اس وقت کیا بنے گا. ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد جا کے یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. آدمی کبھی بھی فخر نہ کرے اپنے نیکیوں پر، یہ سمجھ کے میں تو بڑا نمازی ہوں، ارے بڑا قرآن پڑھنے والا ہوں، ارے بڑا مال خرچ کرنے والا ہوں، بڑا ذکر کرنے والا ہوں، ارے کتنا حج کر رکھے میں نے، اور کتنی عمرہ کر رکھے میں نے کتنی نیکیاں کر رکھی، میں نے یہ کر رکھا، میں نے وہ کر رکھا. اور سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سیو کیا ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو سیدھا جنت میں جا رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. سنی و حدیث آدمی ڈر جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اتنا قریب جنت میں داخل ہونے کی. تو لاسٹ مومنٹ میں کسی ایک بالش کا فاصلہ کہ جسٹ ہی از اباؤٹ ٹو گو ٹو دا جنہ، جسٹ ابھی مرے گا جنت میں داخل ہوگا، ایسی حرکت اس سے ہو جاتی ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے. ساری زندگی کی نیکیاں ختم ایک سیکنڈ کے اندر.
اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی جنت کے کام کیے، اس کے جنت کے درمیان 6 انچ کا فاصلہ، ایک بالش کا فاصلہ، یہ ایک بالش کتنا ہوتا ہے؟ 6 سے 8 انچ کا ہوگا جی۔ تو فرمایا کہ اس کے جنت میں اتنا قریب فاصلہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے جنت میں جانے کے وہ اپنی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث کتنی عجیب ہے، ڈرنے والی بات ہے۔ اور پھر ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ ساری زندگی اس نے گناہ کیے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اب قریب ہے کہ مرے کہ جہنم میں جائے۔ اچانک اللہ اس پہ کرم کرتا ہے، کچھ ایسی نیکی کروا لیتا ہے، ویسا کام کروا لیتا ہے، بجائے وہ جہنم میں داخل ہونے کو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی حدیث ایسی ہے کہ آدمی جب یہ حدیث کو پڑھتا ہے کانپ کے ڈر کے رہ جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ کبھی ہم اپنی نیکیوں میں گھمنڈ نہ کریں، کرتے جائیں روتے جائیں، نیکیاں کی توفیق ملے شکر ادا کرتے جائے، پتہ نہیں ایٹ دی اینڈ کیا ہونا ہے۔ تو آدمی کو کبھی بھی جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، نہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جائیں گے۔ تو نگاہ اس کے فضل پہ رکھے، نیکیاں کرتے جائیے، اللہ کے فضل پر نگاہ رکھتے جائیے۔ اے اللہ فضل کر دیجیے گا، یہ نیکیاں جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ تیرے فضل سے ہے، تیری توفیق سے ہے۔ یا اللہ امید کرتے ہیں جب ہم تیرے پاس آئیں گے تو ہم ایمان والے ہوں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ رو رو کے مانگنا ہے۔ پڑھیے ان آیات کو، اللہ کے نیک بندوں کو، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدہ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ان کی راتیں ایسی ہوتی ہیں، جانتے نہیں کہ بستر کیا چیز ہے، ان کے پہلو ان کے کمر بستر سے الگ رہتے ہیں، ساری رات روتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو امید نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو کیا رو رو کے کہتے ہیں یا اللہ یہ سجدے، یہ قیام، رات بھر کا قیام، کچھ نہیں پتا کیا ہوگا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا، ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا مقاما۔ تو وہ لوگ بھی یعنی کرنے کے باوجود یہ نہیں سمجھتے کہ میں تو جنتی بن گیا، ساری رات رو کر ساری رات سجدہ کر کر، نہ پھر وہ ڈرے ہوئے۔ ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے، نیکیاں کریں پھر روئیں ڈریں۔ اللہ پہلی بات تو کہ اللہ قبول فرما لیجیے، اور قبول کے بعد یا اللہ ایسا ہو جائے کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔